شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شوکت یوسف زئی صاحب, جتنی سمجھ مجھے ابھی تک آئی, فیصل کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں ان تمام 4 پارلیمنٹیرینز جس میں یہ افراد شامل ہیں, طلال چودھری, مصطفیٰ کمال اون چودھری اور گورنر صاحب بھی, ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ بھی ہو, فیصل واڈا صاحب سے متعلق جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک پروکسی ہے. کس کی پروکسی ہے, اس کا کیا اشارہ؟ سمجھ تو مجھے بھی خیر بہت سی, مگر میں ذرا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے ان پریس کانفرنسز کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر سسٹم کو کمزور کرو گے تو پھر ہر طرف سے سسٹم کمزور ہی نظر آئے گا. ہم تو اسی بات کی, جو تحریک انصاف اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں ہمارے, اس کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہے, مستحکم کرنے کی بات کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے فائدے نہ اٹھاؤ اس سے, چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو, لیکن اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے. اب میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو جمہوریت ہے, تو بس ٹھیک ہے, جمہوریت میں تو پھر سب کچھ آزاد ہے, پھر تو کرتے رہو, پھر تو کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا کسی پارٹی کا. پھر تو جمہوریت میں پھر آپ کو جو ووٹ ملا ہے بس آپ جا کے کسی کو بھی سینٹ میں ووٹ دے دو کہ جی یہ جمہوریت ہے. دیکھیے, یہ پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے. اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ آ کے, میں پارٹی کا میرے پاس کون سا عہدہ ہے پارٹی کا, لیکن اگر میں کوئی بات یہاں کر لوں اور وہ پارٹی کا اسٹانس نہ ہو تو مجھ سے شام کو ہی پوچھ لیں گے کہ بھائی آپ نے بات کیوں کی ہے. مجھے تو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں فیصل کو نا, کیونکہ اس جوان آدمی کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سارا کام پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے. اتنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ہر ایک کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی حوالے کی گئی ہے. یہ ظاہر ہے یہ پارٹیوں کا سہارا لے کے یا کوئی آزادی کا سہارا لے کے, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے, آلریڈی فارم 47 کی جو بات ہوتی ہے نا, اسی پہ تو سارا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی فارم 45 پہ تو کوئی اور لوگ جیتے ہیں نا, فارم 47 پہ یہ بیچارے بات نہیں کر سکتے ہیں نا وہاں اسمبلی میں. یہ کھڑے ہوں گے تو لوگ ووٹنگ ہوگی ان کے اوپر نا, کیونکہ سب کو پتہ ہے فارم 47 کے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ بچ بچا کے اب پریس کانفرنس کر کے اس طرح کی باتیں کر کے, میرے خیال سے دیکھیں اگر ہم اداروں کو کمزور کریں گے, حالانکہ ہمیں خود آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے ہمیں کافی وہ ہے کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی وہ 1 سال مکمل ہو گیا 9 مئی کا, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ بیچارے بے گناہ جیل میں بند ہیں. اس طرح عمران خان کے بارے میں آپ دیکھیں, ان کے کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں. ہمیں تو خود اس بات پہ ہو, لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو. اور یہ آزادی کی جنگ سے ہماری نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آزاد ہونا چاہیے. یہ آزادی کی جنگ ہر ایک کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے, اور وہ اگر ہم ختم کر دیں گے تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا آپ یہ مجھے بتائیں. اچھا, فیصل واڈا صاحب کا کیا مقصد ہے نا, آپ نے میرا پروکسی والا سوال تو گول کر دیا. کیا مقصد ہے, وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فیصل واڈا صاحب کی کوئی پگڑی اچھالی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں میں نے تو کسی کا نام لیا ہی نہیں, تو اب آپ نے ایسی پگڑی اچھالی کہ وہ پگڑی سے فٹ بال کھیلے؟ یہ بتائیے گا کیا مقصد ہے. اور اگر انہوں نے عدالت کو کہا ہے تو انہوں نے کیوں کہا کہ اگر آپ ہمیں جواب دیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عدالت ان کو کوئی درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھائی, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, اس ملک کے اندر اگر آپ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے نا, اگر آپ کے پاس اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی ہو نا, تب بھی آپ سے 20-30 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ آزاد حیثیت میں, آپ کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے, تو آپ کم از کم 1 ارب روپے لگا کے لوگ سینٹ میں. اب یہ پیسے کہاں سے آتا ہے اللہ جانتا ہے کہاں سے آتا ہے, لیکن یہ وہ پیسے ہوا ہے, حلال کرنے کا وقت ہے. تو آپ یہ دیکھیں مجھے کہ فیصل واڈا کو ووٹ کس نے دیا ہے. اگر یہ اس نے پیسے لے کے خریدا ہے تو تب بھی پوچھا جائے کہ جی پیسہ کہاں سے آیا ہے. ابھی پوچھ لیں. اور اگر اس کو فری میں ملا ہے تو وہ بھی ہمیں کوئی گدر سنگھی بتا دے, کیونکہ ہم بھی تو 30 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں اور فارم 47 کے شکار ہو کے یہاں بیٹھے ہیں. ہماری بھی خواہش تھی کہ سینٹ میں آ جاتے, لیکن سینٹ کا ٹکٹ اس آسانی سے تو نہیں ملتا. تو اس کو تو ٹکٹ بھی نہیں ملا, اور پھر بھی اس کے باوجود وہ جیت کے آ گئے ہیں. تو یہ ہمیں بھی کوئی فارمولہ بتا دے نا, اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا. میرے خیال سے میں تو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنے ذاتی اس کے لیے, میرا واڈا فیصل میرا بڑا اچھا دوست ہے. اور کیونکہ میں گاؤں میں تھا, میں ایک کیس میں تھا, میرا 302 میرے اوپر ہے, تو میں 780 ہے, تو میں اس پیشی کے لیے کل گیا تھا. تو میں نے اس کی پریس کانفرنس نہیں سنی تھی, لیکن جو اسی میں آیا ہوں اور میں نے یہ ٹی وی لگا کے اس کے حوالے سے میں سن رہا ہوں, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. فیصل واڈا ہمارے ساتھ بھی رہا ہے, میرا دوست بھی ہے. تو اس طرح کے مطلب کیونکہ اب اس کے پاس آپشن ہی نہیں رہا ہے نا, اب وہ کھیلے گا.
نہیں سر وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں بلائیں مجھے, چیف جسٹس نے بلا لیا, انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں مجھے سنے, میں ایک سٹیٹمنٹ سے بھی پیچھے نہیں